تو بڑا ڈومیننٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم چابہار پورٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ پاکستان انڈسپینسیبل ہے کہ پاکستان کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، یا انڈیا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا یا افغانستان پاکستان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اس آئیڈیا کو ہمیشہ کے لیے آپ ڈسکارڈ کر دیں. سو انڈیا ہے یہ تکلیف دے اور جگہ پہ ان کے پرائم منسٹر یعنی کہ پی ایم مودی جی کی جو ہے وہ واہواہی ہو رہی ہے، چاہے وہ آسٹریلیا کا پی ایم ہو یا کہیں کا بھی، ہر ایک ان کو باس بتا رہا ہے. لیکن پاکستان ظاہر ہے کہ پاکستان ان کو باس تو کبھی نہیں کہے گا کیونکہ نہ کٹ جائے گی. یا پھر آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں گے، آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جذباتی سٹیٹمنٹ دے دیں گے، اس سے کیا پاکستان ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا؟ الحمدللہ جائے گا. ہمارے میٹر ہے، مطلب ہم ڈیولپمنٹ کی بات نہ کریں، ہم یہ بات نہ کریں کہ اگر وہ اگر دنیا کا ہر کنٹری انڈیا کو بیچ میں لا کے بات مت کریں، انڈیا کو بیچ میں لا کے بات مت کریں. بات کرتے ہیں کیوں آگے نکل گیا، یہ میرا سوال. بات کرتے ہیں کیوں آگے نکل گیا، یہ میرا سوال. کیوں آگے کرو، کیوں نکل گیا؟ اچھی پالیسیز ہیں وہاں پہ، بنگلہ دیش کی بات کرو. یہی رونا میں روتا ہوں بھائی، یہاں پہ لے کے آؤ پالیسی. انڈیا کی بات کیوں کرتے ہو آپ کے ویڈیوز میں؟ انڈیا کی ویڈیو دکھاتے ہو، انڈیا کے شہروں کی ویڈیو دکھاتے ہو آپ. چائنا کی بات بھی نہ کریں. چائنا تو پوری دنیا کے لیے ایگزامپل ہے. وہ بھی نان مسلم ہے، وہ بھی نان مسلم. بھائی اس کی بات کرو جو ہمارے وہ اب دیکھیں آپ، یہ منافقت ہو جاتی ہے. ہے. اچھا جو ہمارے ساتھ، جو نان مسلم ہمارے ساتھ ہے وہ اچھا ہے، جو نان مسلم ہمارے ساتھ نہیں وہ اچھا نہیں. انڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ انڈیا کی بات میں اب کب کر رہا ہوں؟ آپ بیچ میں چائنا کی بات کر رہا ہوں، ہم ان کی اس کی بات کرو. میں بات کروں ڈیولپمنٹ ہے، نان مسلم ہے، اس میں نان مسلم کی کیوں بات آ گئی آپ؟ ہاں ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ ہندو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کمپیریزن نہ کرو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں چائنا کی بات کرو. ہم نے کیوں دوستی کی؟ جو ہمارے حق میں ہم ان سے دوستی کریں گے. ہماری دوستی چائنا کے مسلمان کس کنڈیشن میں، یہ بتائیں. یہ سوال میں نے ان سے بھی پوچھا، آپ بتائیں ایمانداری سے بتائیے گا، پڑھے لکھے ہیں. چائنا کے مسلمان کس کنڈیشن میں ہیں؟ چائنا کے مسلمان، اور مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں پتا. چائنا کے مسلمان یہ تو ہماری معصومیت ہے. لیکن بات یہ ٹاپک میرا یہ کہ تم انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہو ہمارے ملک میں. انڈیا یہ انڈیا یہ انڈیا انڈیا وہ انڈیا وہ. بھائی ہم مسلمانوں کے مسئلے ہیں، ہم کوئی بھی کنٹری میں بات کریں. ابھی بھی کئی میٹر چائنا کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیں. چائنا ہمارا دوست کنٹری ہے، اور مسلمانوں کی جو ادھر مسلمانوں کی کنڈیشن وہاں پہ بہت. اور جگہ پہ ان کے پرائم منسٹر یعنی کہ پی ایم مودی جی کی جو ہے وہ واہواہی ہو رہی ہے، چاہے وہ آسٹریلیا کا پی ایم ہو یا کہیں کا بھی، ہر ایک ان کو باس بتا رہا ہے. لیکن پاکستان ظاہر ہے کہ پاکستان ان کو باس تو کبھی نہیں کہے گا کیونکہ نہ کٹ جائے گی یا پھر تھوڑی عزت کم ہو جائے گی اپنے حساب سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بار بار ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم بھارت کے کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پر جی بے تحاشا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر دیا ہے، دوسری کنٹری سے انویسٹ کروا بھی رہے ہیں. سعودی عرب جس کے اوپر ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ G20 میں نہیں گیا، لیکن وہی سعودی عرب انویسٹمنٹ ضرور کر رہا ہے بھارت میں، اور اس سے وہ نہیں رکا ہے. نہیں گیا وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ G20 میں نہیں گیا، لیکن یہ کوئی خاص کامیابی نہیں کاؤنٹ ہوتی پاکستان کے لیے. بلکہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اسلامک کنٹریز جا کر بھارت میں انویسٹ کر رہی ہیں لیکن پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں لا رہی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر بھی لوگ آئیں اور یہاں پر بھی انویسٹ کریں. بھارت نے اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں بہت زیادہ ٹورزم ہو رہی ہے، بہت زیادہ ٹورسٹ وہاں پر ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایک جو کہا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے اتنا زبردست قسم کا بیلنس کر دیا ہے اس وقت کی گورنمنٹ نے انڈیا کی، کہ جو بھی وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ ہوٹلز ہوں، وہ بھی فلی بکڈ ہیں. میری اپنے کئی دوستوں سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ جی بہت مہنگے ہوٹلز ہیں اور بالکل وہاں پہ جو جسے کہنا چاہیے جگہ نہیں مل رہی ہے لوگوں کو، اور بہت زیادہ ٹورزم جو ہے وہ کشمیر میں ایک بار پھر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو بڑا ڈومیننٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم چابہار پورٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ پاکستان انڈسپینسیبل ہے کہ پاکستان کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، یا انڈیا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا یا افغانستان پاکستان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اس آئیڈیا کو ہمیشہ کے لیے آپ ڈسکارڈ کر دیں. سو انڈیا ہے یہ تکلیف دے. دا کوشچن از کہ انڈیا سے اگر آپ ٹرکوں سے چیزیں اتار کے جہازوں پہ لا دیں انڈیا میں ممبئی پورٹ سے، اور وہ سمندر میں جائیں اور پھر ایران پہنچیں، اور ایران چابہار پہ پھر انہیں جہاز سے اتار کے ٹرکوں پہ لگائیں اور پھر وہ آگے جائے، تو ایک یہ چیز، اور ایک سیدھا انڈیا سے پاکستان سے کراس کر کے اور سیدھا اگر آپ نے اس کو ہرات بھیجنا ہے، ہیلمند بھیجنا ہے، کابل بھیجنا ہے، آپ کہیں بھی اس کو بھیج سکتے ہیں افغانستان کے اندر. سب ظاہر بات ہے اس میں تکلیف تو ضرور ہے
फिर सारी बात है, इंश्योरेंस के मसाइल हैं, इंटरनेशनल सीज आ जाते हैं, बड़ा इंटरनेशनल वाटर्स में से गुजरना है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो क्वेश्चन ये है कि जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो इनिशियली दे वांट टू यूज इट फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, other than that for improving strategic ties with Iran, other than that having an influence on Afghanistan, giving life to their international north-south corridor that start from St. Petersburg और सेंट्रल एशिया से, और वो सारा इधर से होता जब नीचे आता है। सो उनको पता है कि हमने क्या करना है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हमने उसको आगे लेके जाना। अब इंडिया जो है वो सिर्फ ये कहता है जी हम तो इसको सिर्फ, वी आर नॉट अबाउट जस्ट स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट जो हमें चाहिए या अफगानिस्तान चाहिए। वी हैव गुड फ्रेंडली हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शंस विद द अफगान्स, विद इरानियंस, विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया अफगानिस्तान भी पहुंच गया, ईरान भी पहुंच गया, सेंट्रल एशिया भी पहुंच गया, तो पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड ज़ाया हो गया जो कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से खेल रहा है। पाकिस्तान की नेबरहुड ज़ाया होगी जो कि पिछले 75 साल से हम कह रहे हैं। अफगानिस्तान के वाले से हमारी पॉलिसी ये रही है ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमें इसके ऊपर जो है ना वो कल को इंडिया हम पे हमला करता है तो अफगानिस्तान एक फ्रेंडली मुल्क हमारे साथ होना चाहिए, ताकि हमें अगर स्ट्राइक बैक करना है, सेकंड स्ट्राइक करनी है तो अफगानिस्तान से हम ये इस तरह के रफ आइडियाज़ जो है मिलिट्री सोल्जर्स बनाते रहते हैं, सारी बात है। बट एनी हाउ वो हम एक फ्रेंडली अफगानिस्तान की बजाय अब वो एक एनिमी अफगानिस्तान हमारे सामने आया। और इंडिया क्योंकि दे आर डूइंग ट्रेड, बिजनेस, इकॉनमी की बातें हो रही हैं, इसीलिए पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने रिसेंटली ईरान के साथ जो है ट्रेड जो पाकिस्तान अफगान जो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स खोली हैं। ग्वादर में जो है वो उनकी बिजली आएगी ईरान के ऊपर, बिकॉज कि ये ना हो कि यार ईरान 100% इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो असी कितने जावांगे। एंड वी स्टिल ट्रीट ईरान एज एन एनिमी कंट्री। ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ईरान इज ट्रीटेड एज एन एनिमी कंट्री इन पाकिस्तान। जो दोज पीपल मेक अ डिसीजन, वैसे हम कहते रहते हैं ब्रदरली, फ्रेंडली, इधर उधर ये वो, लेकिन ऐसा है नहीं है, ऐसा है बिल्कुल नहीं है। देयर आर सो मैनी रीजंस, देयर इज़ अ मेजर डिसकनेक्ट एट द सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर मौजूद है। पॉलिटिकली तो सारी बात चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो ये ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात बेहतर हुए हैं, देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी चीज़ें बेहतर होंगी। अब मैं जो बात कह रहा था कि इंडिया जो वो कह रहा है मेरे तो हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शन है अफगानिस्तान के लोगों के साथ। जब पाकिस्तान आज़ादी नहीं हुई थी 1947 में तो हम एक थे, तो वो अब वो कहते हैं जी कि हमें तो एक टेक्निकल प्रेजेंस भी रखनी है अफगानिस्तान के अंदर, डिप्लोमेटिक नहीं, टेक्निकल प्रेजेंस, ताकि हम तो कहें जी हम तो ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, जिस तरह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रहा है, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस के बाकी इदारे काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा वो काम करेंगे। 100 मिलियन डॉलर का अगर वो प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं तो दैट गिव्स देम प्रेजेंस देयर। सो नॉट अ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बट अ टेक्निकल प्रेजेंस।